شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ایہا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. سرزمین نجف اشرف و بارگاہ ملکوتی امیر المؤمنین علیہ السلام سے آپ تمام محترم سننے والوں کی خدمت میں سلام و دعا و ادب و احترام عرض ہے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ بہت جلد خداوند پوری بشریت کو اس موجودہ بیماری اور اس موجودہ وبا سے نجات عطا کرے گا. سامعین محترم، خداوند عالم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہماری کوتاہیوں کے باوجود، ہماری لغزشوں کے باوجود، ہمارے طرح طرح کے گناہ اور معصیتوں کے باوجود اور ہماری مسلسل نافرمانیوں کے باوجود بار بار ہر بہانے سے ہمارے لیے اپنی رحمتوں اور برکتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم دنیا و آخرت میں نجات چاہتے ہو، اگر تم دنیا و آخرت میں فلاح و کامیابی چاہتے ہو، تو آؤ میری رحمت کے آغوش میں نے تمہارے لیے اپنی رحمت کا پر بچھا رکھا ہے. سامعین محترم، وہ اللہ بڑا کریم ہے، وہ اللہ بڑا مہربان ہے کہ جس نے ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے ہماری روح کو ہوا و ہوس اور خواہشات نفسانی سے پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے اس کریم اللہ نے ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان کو پورے سال میں سے اور تمام مہینوں میں سے فضیلت دے کر افضل و برتر بنایا، اور پھر فرمایا کہ تم ان مہینوں میں میری عبادت و بندگی کے ذریعے، توبہ و استغفار کے ذریعے، دعا و مناجات کے ذریعے اور صوم و صلات کے ذریعے اپنے گناہوں کو بھی مٹا سکتے ہو، اپنی روح کو بھی پاک کر سکتے ہو، اور اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچا سکتے ہو. لہذا عزیزان محترم، جن مؤمنین نے ماہ رجب و شعبان کے ان گزرے ہوئے ایام سے خوب استفادہ کیا ہے، ہنیئا لہم. لیکن وہ لوگ جو ان ایام میں بھی غفلت کی نیند سوتے رہے ہیں اور ان ایام سے کوئی خاطر خواہ استفادہ نہیں کیا ہے، ان کے لیے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، اس لیے
کیونکہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت وسیع ہے۔ لہذا اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، اب بھی ہمارے پاس فرصت ہے کہ اب ہماری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اب ہماری طرف شہر اللہ آ رہا ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے، افضل الشہور و سید الشہور ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارا سونا عبادت ہے، جس میں ہمارا سانس لینا تسبیح ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ شیطان رجیم کو زنجیروں سے جکڑ لیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ دوزخ کے دروازے کو بند کرتا ہے اور جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اس مہینے نے ہماری طرف رخ کیا ہے۔ قد اقبل الیکم شہر اللہ، شہر اللہ نے تمہاری طرف اقبال کیا ہے۔ اب اے مومنو، ہمارا کام ہے کہ ہم اس مہینے کا استقبال کریں۔ ہم اس مہینے کا کیسے استقبال کر سکتے ہیں؟ ہم اس مہینے کا استقبال ماہ شعبان کے ان آخری ایام میں روزہ رکھ کر سکتے ہیں۔ ہم ان ایام میں اس مہینے کے احکام کو سیکھ کر اس کا استقبال کر سکتے ہیں۔ ہم ان ایام میں اس مہینے کے آداب کو سیکھ کر اس مہینے کا استقبال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ابھی سے اس مہینے کی تیاری کریں تو جب وہ مہینہ آئے گا تو وہ ہمارے لیے مانوس سا لگے گا، وہ ہمارے لیے اجنبی نہیں لگے گا، آشنا مہینہ لگے گا۔ لیکن اگر ہم ابھی سے اس مہینے کے لیے تیاری نہ کریں تو وہ مہینہ جب آئے گا تو وہ اسی طرح گزر جائے گا جس طرح ہمارے پہلے مہینے رجب و شعبان گزر گئے ہیں۔ اس صورت میں ہم اس مہینے سے کوئی خاطر خواہ استفادہ نہیں کر سکیں گے، ہم اس مہینے کی رحمتوں اور فیوزات سے استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے، پروردگارا ہمیں ماہ رمضان المبارک میں، ماہ شہر اللہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور تیری عبادت و بندگی اور صوم و صلات کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ صل وسلم وزد وبارك